نہیں ہے، ہاں داڑھی واجب ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ تو بات میں یہ کروں گا کہ ایک میں کلپ میں نے سنا ہوا ہے، کیونکہ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے سنا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی۔ تو وہاں پہ مصوف نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ایمان پر ڈٹ جانا، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو بھی میں سنا دیتا ہوں، بعض لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت یاسر جو کہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کو یعنی خواب آیا کہ مکہ میں جو ہے نبی کا ظہور ہوگا، تو وہ پہلے ہی وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مکہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک قریش، ایک قبیلہ جو تھا قریش، پھر اس کے بعد جو ان کے حلیف ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھ کے لوگ جو تھے دوسرے قبیلے کے بھی ہوتے لیکن حلیف ہیں، اور تیسرا غلام۔ غلاموں کی وہی تھی بھیڑ بکریوں والی زندگی تھی، جس طرف مرضی ہانکا، جس طرف مرضی لے گئے، یعنی جیسے آج غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ آج ہم اگر غلام قوم ہے جو ہم حقیقی آزادی چاہتے تو ہمارے کیا حقوق ہیں؟ جس کو مرضی اٹھا لیا جائے، کہا جائے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایجنسیز اس کا دعویٰ کریں ہمیں معلوم نہیں ہے، جس مرضی کمرے میں رکھیں، تہہ خانوں میں رکھیں عمران ریاض خان کی طرح، اس کو ایذا پہنچائیں، اس کو یہ کہیں کہ تم کہو کہ تم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، تم ہمارے لیے بولو، لیکن وہ انکار کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز پر ڈٹ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، امریکہ کو میں سپر پاور نہیں مانتا، جس نے رجیم چینج آپریشن ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا اس کا تختہ الٹا جائے، اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا تھا کہ ہم اپنی سرزمین اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو مافیا جو ان کے جو ایجنٹ تھے جہاں پہ، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جناب وہ جو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ حضرت سمیہ، حضرت عمار، ان کے بیٹے اور حضرت یاسر یہ آباد کیسے ہوئے؟ یعنی ابو جہل جو تھا، ابو جہل کا جو چچا تھے وہ ایک شریف النفس شخص تھا، اس کے ساتھ آپ نے بات کی، انہوں نے ان کو اجازت دے دی رہنے کی، وہ رہنے لگے، غلام تھے۔ حضرت یاسر جو ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ غلام نہیں تھے، لیکن جو ان کی بیوی حضرت سمیہ تھی وہ غلام تھی۔ تو آگے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو صاحب ذرا انہی کی غلامی میں تھا۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پر یقین کر لیا تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی شروع کی، جیسا کہ حضرت بلال حبشی کا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ان پر ظلم ہوتا تھا، کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا جاتا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور جو سعودیہ کی گرمی ہوتی ہے، اوپر سے گرمی پڑ رہی ہے، نیچے زمین تپ رہی ہے، ننگے پاؤں کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، کیا کہتے پھر بھی وہ احد کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس یہ گواہی سے وہ کہتے تھے ہٹ جو ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی مانو، یا ان کو مانو کہ یہ تمہارے رب ہیں، عبادت کرو ان کی، لیکن وہ ان سے انکاری تھے کیونکہ ان کے سامنے حق آ چکا تھا۔ اسی طرح انہوں نے جب ابو جہل جو انتہائی ظالم شخص تھا، اس نے حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان کے بیٹے عمار پر طرح طرح کی جو ان کو تکلیفیں دی، یہی والی بند کمروں میں رکھا، الٹا لٹکا دیا گیا، اور یہاں تک کہ برہنہ کر دیا، بیٹے کو درخت سے باندھ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا، اور ان کے سامنے ایک بت لے کر آئے کہ تم مانو کہ یہ بت سچا ہے۔ تو حضرت سمیہ نے اس کے اوپر تھوک دیا، تو جس پر ان ظالموں نے برچھا مارا ان کی یعنی شرمگاہ میں، اور وہ شہید ہو گئی اور بیٹے کے سامنے۔ اور حضرت یاسر کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس کے لیے بہت طاقتور اونٹ، جوان قسم کے اونٹ لائے گئے، ان کے دونوں یعنی ہاتھ ایک اونٹ سے، دوسرا دوسرے سے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور چوتھے سے ایک ٹانگ باندھ کر اونٹوں کو پورے زور سے دوڑا دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر ابھی بھی پکڑ لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی پاداش میں ان کے چیتھڑے تک اڑ گئے، یعنی اس قدر ظلم ہوا۔ تو کیونکہ وہ ابھی نوجوان تھے، حضرت عمار جو تھے وہ ابھی جوان تھے، تو وہ ذرا تھوڑے سے ڈر گئے، اور انہوں نے کلمہ کفریہ یعنی کفریہ کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لی، جو کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر آپ کو جان بچانی پڑے تو آپ کفریہ کلمہ کہہ کر بچا سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہو۔ لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، احسن درجوں میں نہیں آتا۔
اس کے بعد اتنا افسوس ہوا ان کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک درخت سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود آ کے آزاد کروائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا. ہاں حضرت یاسر تمہارے ماں باپ وہ تو بہت آگے نکل گئے کیونکہ وہ تو سیدھے جنت میں چلے گئے, اور تم جو ہو تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے اور تم نے بھی ٹھیک کیا. تو مراد یہ ہے کہ جب مسلمان, ہمیں تعلیم ہی نہیں وہ دی گئی, مسلمان کی تعلیم تو یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے ہماری سانس ختم ہوگی جب ہم کلمہ حق پر کھڑے ہوں گے اور شہادت جو صحیح معنوں میں شہادت ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. تو اس میں ہمیں یہ سوچنا کہ یہ دنیا اگر 4 دن اور رہ لیں گے تو کیا ہوگا, اور صعوبتیں مصیبتیں اس دنیا کی برداشت کریں گے, اور ڈٹ جانے والے لوگ جو ہیں وہ آگے نکل جانے والے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں ان کے باقی گناہ معاف کر دوں گا جب ان کو اللہ کی حاکمیت پہ. تو اس وقت جنگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مرزا صاحب سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ جنگ تو اس وقت پاکستان میں اسی بات کی چل رہی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو, امریکنز کو سپر پاور ماننا ہے, سو کالڈ سپر, لیکن ہم نے تو نہیں ماننا. ہم نے تو ماننا ہے کہ تمام کائنات کا رب, حاکم, بادشاہوں کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور ہم نے اس سے ڈرنا ہے, اس کے سامنے سر جھکانا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایمان لانا ہے. اور یہ سب کو اللہ نصیب کرے, پوری قوم کو نصیب کرے کہ ان کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ میں اچھا شہید ہو جاؤں گا, یہ دنیا میں لوگ رہ جائیں گے, کتنی دیر رہ جائیں گے, یہ ان کی بھی قبریں بنیں گی, ان کی قبریں کھدیں گی, اور آپ کے جو الفاظ ہیں جو خاص کر سوشل میڈیا پر آپ بولتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. تو یہاں پر اب میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں, یعنی مرزا انجینئر صاحب کو, کہ وہ پہلے بھی بہت ساری باتوں میں رجوع کرتے ہیں, تو ان کو اس معاملے میں بھی رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ لیکن یہاں پر میں مرزا صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ جیسے کہ وہ ہر چیز میں رجوع کرتے ہیں اور انہوں نے خود کئی چیزوں میں رجوع کیا ہے, تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سمیہ, حضرت یاسر نے یعنی کلمہ حق نہیں چھوڑا اور دنیا چھوڑ دی, تو مسلمان کے لیے یہی ہے. ہم جیسے ہی اس کائنات سے نکلیں گے اور اگر ہم حق کے اوپر نکلتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں, قرآن میں آپ خود دیکھیں, میں حوالہ آپ کو نہیں دے سکتا, اس طرح مجھے یاد نہیں, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے, آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں, کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ شہید ہو جاتے تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر شہادت, اس وقت شہادت یا اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ملک میں, وہ ہے کہ یا تو آپ نے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے یا اسرائیل اور امریکہ کی حاکمیت کو مان لینا ہے. تو ہم نہیں مان سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں, میں قادر مطلق ہوں, اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اور ہمیں یہ منوایا جا رہا ہے اسی طرح ہم غلام ہیں, جیسے میں نے مکہ کی مثال دی, تو غلاموں کو کی کوئی عزت نہیں ہوتی, ہمیں اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ تو پھر ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں, اگر کچھ میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو اٹھا دیے جائے تو ہمارے پیچھے تو کیا کہتے ہیں, کسی نے آواز نہیں اٹھانی ہمارے سوائے اپنے لوگوں کے. تو اس لیے آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں مرزا صاحب, تو آپ اس میں رجوع کریں کہ ایمان کا ہائیسٹ لیول لینا نا آپ نے. ہاں کفریہ کلمہ کہہ دینا جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے لیے ہے جو بہت کمزور ہوتے ہیں. آپ نے تو ایسے ایسے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ میں ان کی منیاں ٹھوک دوں گا, اور واقعی آپ نے ٹھوکی, آپ نے شرک کے اڈے بند کروا دیے, ان پہ رون کے مشرکوں کی کم ہوگی بلکہ وہ مشرک کنورٹ ہو گئے ہیں توحید پرست لوگوں کی طرف. اور باقی جو ہے وہ ابتسام الہی ظہیر, جتنے بھی مولوی آپ کے دشمن ہیں, ان کی باتیں کیوں ہیں آپ کے خلاف کہ پرچہ کروا دے, تو پرچہ اب ہوا تھا آپ کے پاس, وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو گیا. تو اب آپ نے آگے بیان دے دیا اس سے بچنے کے لیے, تو آپ خدارہ رجوع کریں. اور کیونکہ مسلمان کے لیے یعنی اگر میں ہوں یا کوئی بھی ہے, ہمیں اٹھا لیا جائے, ہمارے پیچھے کوئی آواز اٹھانے والا بھی شاید نہ ہو, صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہوں گے, اپنے برادری کے لوگ ہوں گے جو آ جائیں گے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آئے گا. آپ کے لیے تو پاکستان کے بچے آپ کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ جب ان کو دیکھیں گے کہ آپ کا پہلے بیان کیا تھا اور اب کیا ہے, اور اسلام میں کیا اس چیز کی گنجائش ہے کہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہو جو اصل یعنی اچھے اعمال ہیں, ایک بلند درجہ ہے کہ اس میں آپ کفریہ کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لیں, نہیں, وہاں پہ ہے کہ آپ کفریہ کلمہ کہنے کی بجائے دنیا سے چلے جائیں,
کیونکہ آپ کو جنت، سیدھا جنت میں آپ جائیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، قرآن میں بھی ہے۔ تو آپ بہت سارے معاملات میں رجوع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اس میں بھی رجوع کیجئے گا، اور رجوع کر کے بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ جو ہے وہ حرام کھانا چاہتے ہیں، اور بلکہ آپ جو ہے اس کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں ان سے ملیں۔ جو ڈاکٹر طارق جمیل صاحب اچھے مولوی ہیں، لیکن وہ ان کو جو سود کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلامک بینکنگ، تو اس کے بارے میں آپ کلیئر کریں کہ سود سود ہی ہے، جس میں آپ کی ایفرٹس نہیں لگتی، آپ کا پسینہ نہیں آتا، آپ کی جان نہیں لگتی، تو اس کے کتنے ثواب ہیں؟ تو جو ہے وہ سود سود ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطلب وہ سود کی کم از کم سزا، جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ وہ یہ سزا کیا، یعنی یہ عمل ہے کہ جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اور ہم ان لوگوں کی باتیں مان کے جو ہے وہ اسلامک بینکنگ نظام بنے ہوئے ہیں، ان میں پیسے رکھتے اور ماہانہ بے فکر ہو کر کھاتے، اور یہ بھول جاتے ہیں اصل میں ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی اپنا جو ہے ایمان ریوائز کرنا ہوگا مولانا صاحب، کہ آپ کو آخرت پر اگر یقین ہوتا تو آپ کبھی بھی طلعت حسین کو ایک اچھا صحافی اور عمران ریاض خان کو یہ نہ کہتے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور اس کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ کیا کیا اس نے؟ وہ جو ہے کھڑا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے، ایک سچے لیڈر کے پیچھے جو کہتا ہے کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے،